دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس سے خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی، اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دل بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل۔ عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے،
آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھ سو قبر چڑھتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے، اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں۔